بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صورت مجھے دنیا کی ہر چیز سے پیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دہکتی آگ پر پڑو تو بجھ جائے گی، آسمان پر پڑو تو کھل جائے گی۔ دولت چاہتے ہو زندگی میں ہر شعبے اور ہر موقع پر کامیابی آپ کا مقصود ہے تو یہ قرآنی صورت روزانہ پڑھنا۔ انشاءاللہ، قسم اللہ رب ذوالجلال کی ذات کی کہ ایسا تسبیح پھر کوئی نہیں بتائے گا، شاید ایسا عمل سالوں بھر نہیں ملے گی۔ محترم ناظرین، سرور کائنات سردار دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صورت مجھے تمام قرآنی صورتوں میں سب سے پیاری صورت ہے۔ اگر حاجت کے لیے پڑھا جائے تو حاجت پوری ہوگی، اگر شادی کی تقریب اور آرزو کے لیے پڑھا جائے تو شادی نصیب ہوگی، اگر رزق میں تنگی ہے اور ہمیشہ کے لیے نجات پانا مقصد ہے تو یہ قرآنی صورت یاد رکھیے۔ انشاءاللہ ڈیروں دعائیں دیں گے اگر یقین کے ساتھ اللہ رب العزال کے کلام الہی کا ایک صورت پڑھنا شروع کیا۔ وظیفہ کی طرف توجہ مبذول کرتے ہیں، ساتھ رہیں۔ محترم ناظرین، مومن کی شرف 5 وقت نمازوں میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، نماز پنجگانہ کے بعد یہ نماز بہت اعلیٰ ہے۔ ایک حقیقت ہے کہ رات کو آرام کی نیند چھوڑ کر بستروں سے الگ ہونا انسانی طبیعت پر کافی گرار گزرتا ہے، اس لیے اللہ پاک نے فرض نماز کے بعد رات کی پچھلی گھڑی میں عبادت کرنے کو افضل قرار دیا۔ محترم ناظرین، میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے یہ نماز ایک تحفہ ہے جو بتانے جا رہا ہوں۔ تہجد کی فضیلت میں قرآنی آیات۔ تہجد صلاۃ اللیل کی ایک قسم ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ اس کے لیے سونا شرط ہے۔ چنانچہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں اپنے بندوں کے اوصاف میں ارشاد فرمایا، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ ترجمہ، اور جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ اور قیام میں۔ ایک مقام پر یوں ارشاد فرمایا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ ترجمہ، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، سماعت فرمائیے، جن لوگوں سے خدا خوش ہوتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہمارا رب 2 شخصوں سے بہت خوش ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص جو اپنے بستر، اپنے لحاف، اپنے پیاروں، اپنے گھر والوں کے درمیان سے کود کر نماز کے لیے کھڑا ہو۔ رب تبارک و تعالی فرماتا ہے، اے میرے فرشتوں، میرے اس بندے کو دیکھو کہ اپنے بستر اور لحاف سے اپنے پیاروں اور گھر والوں کے درمیان سے نماز کے لیے اٹھ کھڑا ہوا، میرے ثواب کی رغبت کرتے اور میرے عذاب کا خوف کرتے۔ اور ایک وہ شخص جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے تو اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھاگ جائے، پھر غور کرے کہ اس پر بھاگنے میں کیا عذاب ہے اور لوٹنے میں کیا ثواب ہے، تو لوٹ پڑے حتیٰ کہ اس کے کا خون بہا دیا جائے۔ تو رب تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے بندے کو دیکھو میرے ثواب میں رغبت اور میرے عذاب سے خوف کرتے ہوئے الٹ پڑا حتیٰ کہ اس کا خون بہا دیا گیا۔ ذرا سرور کائنات سردار دو جہاں احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادات سن لے، شاید پھر ساری زندگی نماز چھوڑنا گوارا نہیں لگتا۔ نمبر 1، بے شک رات میں ایک ایسی ساعت ہے جس مسلمان بندہ حب اللہ کریم سے جب آخرت کی کوئی بلائی مانگتا ہے تو اللہ کریم سے وہ بلائی ضرور عطا فرماتا ہے، اور یہ ساعت ہر رات میں ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی بعد سب سے افضل روز اللہ پاک کے مہینے محرم کے ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات میں پڑھی جانے والی نماز ہے۔ نمبر 3، حضرت سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جنت میں کچھ ایسے محلات ہیں جن میں عارفہ نظر آتا ہے۔ اللہ پاک نے وہ محلات ان لوگوں کے لیے تیار کیے ہیں جو محتاجوں کو کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے ہیں، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں۔ نمبر 4، جو شخص رات میں بیدار ہو اور اپنے اہل کو جگائے، پھر دونوں 2 رکعت پڑھے تو کثرت سے یاد کرنے والوں میں لکھے جائیں گے۔ نمبر 5، میری امت کے بہترین لوگ حاملین قرآن ہیں، رات کو جاگ کر اللہ پاک کی عبادت کرنے والے ہیں۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کسی کو ارشاد فرمایا، لا تکثروا النوم باللیل فإن کثرة النوم باللیل تدعو صاحبہ فقیرا یوما القیامہ۔ یعنی رات کو زیادہ نہ سویا کرو کیونکہ رات کو بہت سونے والا بروز قیامت
نیکوں کے سلسلے میں فقیر ہوگا۔ محترم ناظرین، وہ سورت جو سرور کائنات سردار دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہے اور سب سے پیاری ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر آپ یہ سورت دہکتی آگ پر پڑھیں گے تو بجھ جائے گی، اگر رزق مال و دولت کے لیے پڑھے جائیں گے آسمان کے دروازے آپ کے لیے کھول جائے گا۔ لہٰذا تہجد نماز کے بعد یہ سورت پڑھنا سب سے افضل ہے، اور پھر نماز فجر کے بعد پڑھنا زیادہ قیمتی ہے۔ محترم ناظرین، وہ قرآنی صورت سماعت فرمائیے جاتے ہی صورت کی طرف۔ ویسے تو قرآن کریم مکمل طور پر انسانیت کے لیے باعث ہدایت، رحمت اور شفا ہے۔ قرآن مجید کی ہر آیت کی تلاوت باعث خیر و برکت ہے، اس کی ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، لیکن احادیث میں قرآن کی بعض مخصوص آیتوں اور صورتوں کے خاص فضائل بیان ہوئے ہیں۔ انہی خاص صورتوں میں سے ایک صورت سورہ اخلاص ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کے بے شمار برکتیں اور رحمتیں اور بے شمار عطیات پوشیدہ ہے، جو انسانوں کے دین و دنیاوی حالات اور معاملات کو بہتر بنانے اور سدھارنے میں مؤثر طاقت رکھتے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ان فضیلتوں، رحمتوں اور برکتوں سے بہت سے لوگ ناواقف ہیں۔ 4 آیت پر مشتمل مختصر صورت اپنے اندر کس قدر بے شمار فضائل رکھتے ہوئے ہیں، اس میں ان فضائل، اس ویڈیو میں ان فضائل کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن یعنی 10 پاروں کے برابر ہے۔ اگر کوئی ایک دفعہ پڑھے گا تو گویا اس نے 10 پارے قرآن پڑھا، اور اگر کوئی اسے 3 مرتبہ پڑھے تو گویا اس نے پورا قرآن پڑھ لیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص نے کسی کو اس سورت کو پڑھتے ہوئے رات کے وقت سنا کہ وہ بار بار اسی کو دہرا رہا ہے۔ صبح کے وقت آ کر اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، گویا کہ وہ اسے ہلکے ثواب کا کام جانتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یہ سورت مثل تہائی قرآن کے برابر ہے۔ صحیح بخاری کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصحابہ سے فرمایا کہ تم لوگوں سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک رات میں 1/3 قرآن پڑھ لو؟ تو یہ صحابہ پر باری پڑا اور کہنے لگے، بلا اتنی طاقت تو ہر ایک میں نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہ الواحد الصمد، یعنی سورۃ الاخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ ہر قسم شر سے حفاظت اور بچاؤ کے لیے وظیفہ۔ سید عبداللہ بن حبیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم پیاسے تھے اور رات اندھیری تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار تھا کہ آپ تشریف لائے اور نماز پڑھائے۔ آپ آئے اور میرا ہاتھ پکڑ کر فرمانے لگے، پڑھ۔ میں جب کلی آپ نے پھر فرمایا، میں نے کہا کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا، ہر صبح و شام 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ یہ صورتیں تمہارے لیے ہر تکلیف و مصیبت میں کافی ہوں گی، یعنی یہ صورت آپ کو ہر قسم کی شر سے محفوظ رکھے گا اور ہر قسم کی برائی اور نقصان سے بچا کر رکھے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب بستر پر جاتے تو ہر رات 3 صورتوں کو پڑھ کر اپنی دونوں ہتھیلیوں پر ملا کر اپنے اوپر دم کر کے اپنے جسم مبارک پر پیر لیا کرتے تھے، جہاں تک ہاتھ پہنچاتے، پہلے سر پر، پھر منہ پر، پھر اپنے سامنے کے جسم پر، پھر اس طرح 3 مرتبہ کرتے۔ سب سے بڑا فضیلت سماعت فرمائیے، سورہ اخلاص یعنی اسم اعظم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے سنا، وہ کہہ رہا تھا، اللہم انی اسألک بانی اشہدک لا الہ الا انت احد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یعنی اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اس بات کی گواہی دے کر کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو اکیلا ہے، بے نیاز ہے، نہ اس کا ماں باپ، نہ اولاد ہے، نہ ہمسر اور ساتھ ہی کوئی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر فرمانے لگے، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی، اللہ کے اس بڑے نام کے ساتھ کہ جب کبھی اس نام کے ساتھ سوال کی جائے تو عطا ہو، اور جب کبھی اس نام کے ساتھ دعا کی جائے تو قبول ہو۔ محترم ناظرین، سورہ اخلاص روزانہ پڑھیں، ویڈیو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔